رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی۔ ہر نقیب، ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی، تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا آئے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے۔ کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا، فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو کو رکا آنا چاہیے نا، آج سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے، ہم کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، کریم نے اسے کہا یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا۔ محبوب پیسے لے کے واپس آئے، اس سے لوگوں نے کہا تم نے تو سستا بیچ دیا، مکر جاؤ، وہ مکر گیا۔ اب جب سودا ہوا تھا، یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، وہ مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے لو، گھوڑا دو، میں جاؤں۔ تو کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے۔ جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہوئے۔ تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ہے ایک، تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا، گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہے، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں۔ جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے انعام دیا، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی 2 گواہ چاہیے ہوگے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ مضبوط ایمان، یقین، طاقتور، یہ جو ہمارے ہم مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے، مالدار کوئی وعدہ کر لے تو دل کو تسلی ہے، کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ آپ فکر نہ کریں تو پھر تو فکر چلی گئی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائی آپ بیچ میں سے بیٹھ جائیں نا، آپ کی وجہ سے پچھلوں کو نظر نہیں آ رہا، جلدی سے بیٹھے، پیچھے دیکھے نہیں، بیٹھے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بیٹھ جائیں جی، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں نا، آپ کا تو ڈبل مجمع ہے اور آپ نے کھڑے کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دیوار کے ساتھ کھڑے، بیٹھ جائیں، سلامتی، اللہ برکت دے آپ کو۔ سنو میرے عزیزوں، یاد رکھنا مضبوط ایمان، یہ کمزور باتیں چھوڑ دیں کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا، رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ مضبوط۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، بڑے علیل ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے، حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے، تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے۔
انہوں نے کہا اس کی وجہ، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے، اور بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فٹافٹ بیٹھو۔ نبی کریم کی زبان، سرکار تشریف لائے تھے، مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے، تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں دعا فرمائیے گا، تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی، پھر آپ دنیا سے جائیں گے۔ مانا کیا ہے؟ بیماری سے نہیں جائیں گے، زخم لگے گا، شہادت ہو، میدان میں جائیں گے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ تو میرے عزیز، ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا، یقین مضبوط، طاقتور۔ ہمارے ہاں نا سب سے پہلے ہمیں اللہ پر، آخرت پر، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا، عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی۔ جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے، صحابہ اور اہل بیت میں، وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے۔ ہم نہ دیر کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی، ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں۔ وہ میرے بھائی، ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی۔ او پیا دسنیاں قبراں تے جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آوندا، ادھروں تے لکھاں گئے۔ موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی۔ ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں، داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا، ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چھوڑو بیٹا، اذان سنیں گی سارے لوگ۔ تو صحابہ لیٹ نہیں تھے، وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے، جلدی جلدی مانو، جلدی جلدی، لیٹ نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی اپنی چھت پر تھے، دیواریں اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان، تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں، تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائے، جلدی کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا، وہ جلدی کرتے تھے۔ ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں، پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے۔ اور میرے بھائیوں لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپیں لگ رہی ہیں، وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے،
नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। उन लोगों ने काम किया है, वो हुजूर का हुक्म मानने में जल्दी करते थे, हम लेट हो गए हैं। उठ फरीदा सुते आओ, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा ते नेड़े आ गई ते पिछा ते रह गई दूर, ते कदे उठ ना फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे ना मसीत। ओए तू सुते रब जागदा तेरी डाढे नाल प्रीत, उठ ना फरीदा सुतिया ते चल मेला वेखण जा, ओ मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। ओ लेट है भाई, हम लेट है, हम ना बहाने करते हैं। हम आप इन लोगों की जिंदगियां देखें, इन्हें जल्दी है, आगे बढ़ना है और तेजी से दीन का काम करना है और मैदान में निकलना है और जद्दोजहद करनी है। हम लेट है, हम समझते नहीं चीजों को, हम हुजूर के गुलाम है ना। जल्दी जल्दी बोले तो गुलाम गुलामी करते हैं कि बहाने करते हैं? बोलते नहीं, आप नाराज हैं। आपने गुलाम रखा, खादम रखा हुआ हो आपने, गुलाम मुलाजम, आप उसे कहें जा दुकान से दौड़ के चीनी ले आ, वो कहे जल्दी क्या है, ठहर के ले आऊंगा, कबूल है? तो ये तुसी आखो कि मैं रोज यहाँ तो नमाज शुरू कर दी, एक कबूल है? उमरा कारामा फिर मैं नेक किया, एक कबूल है? आप कहें खादिम से कि जनाब लो ये 10 किलो आटा ले आओ, तो वो आपसे कहे जनाब 10 किलो क्या करना है, क्या जरूरत है, पहले दानाई बताएं, तो आप बताएंगे? गुलाम हिकमतें नहीं पूछते, वो तो गुलामी करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल गुलाम खरीद के लाए तो फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा सोनिया गुलामों के नाम नहीं होते। ओए आप किसी को भी आवाज देंगे मैं समझूंगा मेरे आका ने बुलाया है। फरमाते उसकी पहली बात पर ही मुझे वजद हो गया। मैंने पूछा खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। बेटा आप ना करो, ये उधर सामने बैठते अगर आपको ये काम करना, आप तवज्जो मेरी बात पर रखें, अल्लाह आपको सलामती अता करे। नाम क्या है? हुजूर जिस नाम से खाओगे क्या? तो फरमाया हुजूर जो आप कहेंगे खा लूंगा, गुलामों के नखरे नहीं होते। तो इमाम साहब कहते हैं तीसरी बात पूछी, मैंने कहा को कमरा पसंद कर लो, कहाँ रहोगे? कहने लगा हुजूर जहां आप कहेंगे। फरमाते मैंने कहा सीने से लग जा, तू आजाद है, तू गुलाम तो नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तेरी सोच बड़ी निखरी हुई है ना, तेरा अंदाज बड़ा अनोखा है, तेरी तर्ज बड़ी उम्दा है। बिठा दें जी, बिठा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा रहे थे, ये अभी थोड़ा थोड़ा मुझे कहना पड़ रहा है ना, आप ये ना करें, आप बैठ जाए, आप बात सुने, वो अलग बात है, कुछ मान लेते हैं, कुछ जो होते हैं वो जरा ज्यादा सियाने होते हैं, नहीं भी कई दफा सुनते बात। तो सरकार जुमा पढ़ा रहे थे, तवज्जो है आपकी मेरी बात में? तो हुजूर ने जुमा पढ़ाते पढ़ाते एक बंदे से फरमाया बैठ जाओ। एक से कहा, एक कबीला बनु गनम में थे, अभी उनके कान में आवाज गई, वो वहीं बैठ गए। एक मस्जिद के दरवाजे में थे, कान में आवाज गई वहीं। एक अभी उस कोने में थे, कान में आवाज गई वहीं। नमाज के जुमे के बाद हुजूर ने फरमाया आप कहाँ थे, आप कहाँ थे? आप हुजूर आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। फरमाया आपसे तो कहा ही नहीं, आपसे तो कहा ही नहीं, वो तो उनसे कहा था। हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आपने नाम तो नहीं ना लिया, आपने कोई सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। और नजरिया ये है कि जीव जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नू दे ते शाद हो जा। इसे दिल दे है फसाद सारे, दिल दिल पर नू दे ते आजाद हो जा। जे रखे आबाद ते रहो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। दे दे कुर्बान कर दे जान माल औलाद दे दे, फिर संभाल के ना रख, ना बचा बचा के तो राखी से तेरा आईना है वो आईना, शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना सांस में। सहाबा जल्दी करते थे। तीसरी बात, आखिरत की बड़ी फिक्र लग गई थी, इस घर की नहीं उस घर की परवाह थी। हमें ना यहाँ की ज्यादा टेंशन है, मेरा घर है, मेरा मकान, मेरे बच्चे, कार, बंगला, कोठी। सुबह के उठे हम, जो सवेरे 5 बजे 5:15 उठ गया था नमाज के लिए, वो बताए ना उस वक्त से लेकर अब तक दुनिया के लिए कितने काम किए और अपनी आखिरत के लिए कितने काम किए। हम क्या करते हैं, आखिरत का मिजाज। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। चंद रोजा दुनिया के लिए सारी तको तो आप जरूर दुनियादारी करें। वैसे इस्लाम में दुनियादारी कोई नहीं है, इस्लाम में दीन ही दीन है।
नाराज हो गए हो? नहीं, एक हो रहा है कुछ दोस्त मैनू काफी ज्यादा। इस्लाम में दुनियादारी, रोजी रोटी कमाना दुनिया नहीं, दीन है। रिस्क हलाल कमाना दुनिया, वो क्या है? बच्चों को रिस्क कमा के ला के खिलाना, इसे तो नबी पाक ने सदका कहा है। बीवी के मुंह में लुकमा देना सदका है। माँ बाप का तो चेहरा मुस्कुरा के देखने से हज का सवाब होता है। ये तो सारा दीन है, दुनिया थोड़ी है। हमने दुनिया बना लिया जब हलाल हराम की परवाह नहीं की। हमने दुनिया बना लिया जब माल कमाते नमाज छोड़ दी है। हमने इसको दुनिया बनाया है, वरना ये दुनिया, इस्लाम में सारा दीन ही दीन है। ओ मेरे संगियों, मेरे दोस्तों, इतनी मोहब्बत से आप आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में आए, खुदारा कुछ थोड़ी सी यार अपनी आखिरत की फिक्र, थोड़ी सी। आज गए ना दुनिया से, सवेरे दोस्तों को दोस्त नए मिल जाएंगे, बच्चे भी पल जाते हैं, कोई कुछ नहीं होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं, कि मैंने अपना हिसाब देना है, आपने अपना हिसाब देना। हमारी आखिरत का मसला गड़बड़ है। दुनिया में थोड़ी तकलीफ भी सहनी पड़ती है तो सह लो, ये सहाबा का तरीका है। आखिरत ठीक रखो अपनी, थोड़ी तवज्जो करो। हमने बड़े जनाजे पढ़े हैं, हमने बड़े लोगों को कब्रों में उतरते देखा है। कब्रिस्तानों में जाके कभी देखो, बड़े बड़े जज, वकील, सरमायादार, ताजर, आलम, मुफ्ती, पीर, शेख, मौलवी सब लेटे, और किसी का लिहाज नहीं। जब वक्त आएगा जाना है, थोड़ी दुनिया मुश्किल में भी गुजारनी पड़ती है तो गुजार लो, अपनी आखिरत को नुकसान ना होने देना। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, कुछ लोग दुनिया के बंदे होते हैं, कुछ आखिरत के। दुनिया के बंदे न बनना, आखिरत के बंदे बनना। मैं बातें ज्यादा कर नहीं सकता, आसान हो गई है, सबने नमाज की तरफ बढ़ना है, बस बात समेटने की तरफ जा रहा हूँ। फिक्र आखिरत, हमारी कब्र अशर ठीक हो। मैं दोस्तों से, ये दोस्त दौड़ते हैं ना हाथ चूमने के लिए, फोटो खींचने के लिए, आप जितने बैठे हैं, मैं आप सबसे ज्यादा गुनहगार हूं। मैं कोई आजिज़ी नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूं। पता सारा है सरदार दुखीतियां का। किसी की गलतियों का तो शक होता है, अपना तो बंदे को पक होता है। इसलिए ज्यादा गुनहगार है कि हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा है। तो मुझे कई दफा लगता है कि हमसे पूरी नहीं हो पा रही, जो लोग हमें समझते हैं वो हम कर नहीं पाते, इसलिए अपने आप को ज्यादा गलती पर शुमार कर। ओ खुदा के बंदो, कोई फायदा नहीं आपको, कम से कम मेरी तरह के बंदे के आप हाथ चूमे पीछे भागे, हमारी कोई बात माने, आप कोई एक आध बात माने ताकि हमारे गुनाह माफ हो। रब क़यामत में कहे, तेरी वजह से बंदा मस्जिद गया था, जा तुझे माफ किया। लेकिन हमने सारी जिंदगी तस्वीरों का रट्टा ही नहीं छोड़ा, सारी जिंदगी हमने यही नहीं छोड़ा कि फोटो किसी तरीके बन जाए। बाहर निकलो अब इन चीजों से, अपनी आखिरत के लिए। वल आखिरतु खैरुम व अबका, ये हदीस सुना के अपनी बात मुकम्मल करूंगा, इसको आपने याद रखना है। एक खातून बुखारी शरीफ में मौजूद है, नबी पाक के पास आई और वो मिर्गी की मरीजा थी। या रसूलल्लाह, मिर्गी या दुआ कर दे। और आई उस दरवाजे पे है जहां बस थोड़ा लुआबे दहन लगता है, अल्लाह शिफाए अता कर दे। लंबी बात ही कोई नहीं, जरा बस लुआबे। ओहो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक की पिंडली टूट गई, सही बुखारी में। हुजूर ने लुआबे दहन लगाया, शिफा हो गई। इस पर दर्जनों दलाइल मैं दे सकता हूं, पर वक्त नहीं। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे मिर्गी है, दुआ कर दे। तो हुजूर तो सबके लिए दुआ करते, लुआबे दहन लगाते, पर आज अकीदा समझाया उम्मत को। हुजूर ने फरमाया, अगर तू कहे तो दुआ करता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर करे सबर। माना क्या है, मिर्गी के साथ ही गुजारा करे, फिर क्या मिलेगा? तो हुजूर फरमाते हैं, फिर जन्नत मिलेगी। सौदा होने लगा है। सच्ची गल है कि साडा होवे ना गोडा पीड़ करता, ते पीर साहब आखन शिफा के जन्नत, यहाँ का अजर के वहाँ का। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, वैसे तो जन्नत का वादा सरकार ही करेंगे जिससे करेंगे। भाई शिफा के आखिरत का अजर, तो असी कहने हैं तुसी घोड़े का कुछ करो ना। सही कह रहा हूँ। ये सहाबा ने अकीदा दिया, सहाबा और अहले बैत का दिन मनाने बैठे हैं ना, ये अकीदा देखो। हुजूर ने फरमाया, अगर सब्र करे, गोया मिर्गी के साथ ही गुजारा करे, तो मैं करूँगा दुआ, रब जन्नत देगा। उस बीबी ने एक मिनट नहीं लगाया सोचने पे, कहने लगी, सोनिया गोया हो जाएगा गुजारा, आप दुआ करें अल्लाह जन्नत ही अता करे। मेरी कभी आखिरत बन जाएगा, कभी कयामत में कामयाब हो जाऊंगा। ओ भाई, बचेगा तो वो जिसके कुछ 4 नारे कयामत में लग गए, वो बचेगा। यहाँ तो नारे लोगों के लगते लुकते रहते हैं, काम चलता रहता। कयामत में अगर नारा लग गया ना, फलां बख्श दिया गया, तो फिर तो कामयाब हो गए।
اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت دے, تو حضور نے دعا کر دی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, عورت حیات دی ہے. سرکار نے دعا کر دی, جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے. وہ بی بی دیر تک زندہ رہی, بوڑھی ہو گئی. باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی اماں کی زیارت کر دی. دنیا میں کریم نے جنت کی بشارت عطا کی. اس نے کہا میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی پر میری آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. غریبی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا پر آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. سادے اور کچے مکان میں گزارا ہو جائے گا پر آخرت نہ حرام کی طرف جانا, نہ کسی یتیم کا مال اپنے گھر میں لانا, نہ بیوہ مسکین کی کسی چیز پر قبضہ کرنا. خدا را صحابہ کی اور اہل بیت کی زندگیوں کو اپناؤ. کسی کے گھر سے روشنی چھین کر اپنے گھر میں اجالے نہیں ہوتے. کسی کے بچے اگر رلا دیے تو اپنے کبھی نہیں ہنس سکتے. کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا. آؤ مسلمانوں واپس لوٹیں اس طرف جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. صحابہ حضور کے چنے ہوئے. میں نے صرف 3 باتیں عرض کیا, زیادہ نہیں. ایک تو ایمان مضبوط جو صحابہ نے ہمیں, اور دوسرا نبی پاک کی بات ماننے میں جلدی کرنی, لیٹ. سرکار کی بات ماننے میں لیٹ نہیں کرنی, جلدی کریں گے انشاءاللہ. اور تیسرا فکر کر دیں آخرت کی, دنیا کی فکر اس کے لیے دو کریں پر اتنی کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے. باقی اپنی توجہ آخرت کی طرف کریں. ایک بات میں نے اور کہنی ہے, اگر آپ چھوٹا سا سب سے چھوٹا آدمی سمجھ کے مجھ سے وعدہ کر لیں. مجھے بتایا گیا نماز کے بعد بھی پروگرام جاری ہے. جس محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا, اسی محبت سے آپ نے نماز بھی پڑھنی. نہیں کچھ بندوں نے ہلکا سا انشاءاللہ نے کہا گورا ہی ہے, ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سونا سجدہ, سونا سجدے کا مزہ لیا کرو, سجدے کا مزہ. کدی دنیا دار سارے دل توڑ چھڑن نا, کوئی نال نہ ٹرے تے پھر کوئی سجدے دا مزہ ہے. رب ٹوٹے دلوں میں ملتا ہے. خوب سجدے کرو, سجدے کا مزہ لینا شروع کرو. دعا مانگا کرو تو ذرا جیڑی گل بندہ کسے نہ نہیں نہ کر سکتا وہ دعا کر چڑے رب نال, سارے مسئلے حل ہو جائے, ہر چیز ہی بہتر ہو جائے. اپنے آپ کو اللہ رسول سے جوڑے. اللہ کا بندہ مومن کامل مومن ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, سچا سچا اور صاف ستھرا عقیدہ ہوتا ہے. نہ کسی اہل بیت میں سے کسی کا بے ادب ہوتا ہے, نہ صحابہ میں سے کسی کا بے ادب ہوتا ہے. تمام حضور کی اولاد پاک, یہاں تک کہ فاضل بریلوی نے کہا کہ جو بچہ ہے نا حضور کی اولاد کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھر, تمام کی عزت کرے. اور حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کا احترام کرے. کسی جگہ بھی اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ داغنے کی, کوئی اپنی مرضی کی معرفت بیان کرنے کی کوشش, صحیح صاف ستھرے سچے عقیدے ہوں. اور ہم نظریات والے لوگ ہیں, شخصیات والے نہیں. جو بات ٹھیک کرے گا وہی بندہ ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بندہ بڑا ہے اور بات ٹھیک نہیں کر رہا تو لہذا بندہ دیکھو. بندے نہیں دیکھے جاتے, عقیدے دیکھے جاتے. پہلی بات یہ کہ الذین آمنوا, اور پھر اسی کے ضمن میں عقائد کی پختگی کے ہی ضمن میں فرمایا کہ وہ متوکل ہو, اللہ پر توکل رکھتا ہو, اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو. یقین کامل والا بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. وہ پکے نظریات کا بندہ ہوتا ہے. جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں, کمزور باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ لوگ اولیاء نہیں ہوتے. اولیاء کرام کامل یقین والے لوگ. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, رب فرماتا ہے جو میری ذات پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا. وہ ولی نہیں ہوتے جو لوگوں کے نظریے کمزور کرتے ہیں. ایسے بندہ چلا گیا دعا کرانے, میرا کام نہیں چلتا, آگے سے بابا جی نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے, حالانکہ اس بابے نو کسے کچھ کیتا ہے جڑا انہی دی گلاں کردا ہے. او دا علاج ہونا ہے, انہوں کو چنگے تویز دی لوڑ ہے. بیوقوفی کرتے ہیں لوگ, لوگوں کا یقین کمزور کرتے ہیں. وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں مجھے کسی نے کیا کر دیا. لوگوں کو ضعف اعتقادی کا شکار کر دیا ہے. آج تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے.
अच्छा भला सियाना आदमी था, अपनी बीवी से लड़ाई कर बैठा, क्यों? कहता मैं बाहर जाता हूँ तो पीछे से आवाज दे देती। अच्छा शगुन नहीं हो, ये मोमिन का तरीका है? तो बिल्लियों और रस्सियों की बात करना मोमिन की शान है? मोमिन के साथ तो रब होता है, और जिनके साथ अल्लाह होता है वो दुनिया के सबसे मजबूत लोग होते हैं। क्या मतलब अजीब तमाशा। पहले वली लोगों को दीन सिखाते थे, कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। अब बाबा जी सवेरे 9 बजे से असर तक तवीज़ लिखते हैं। कोई बताए मुझे गौस पाक किस टाइम तवीज़ लिखते थे? कहाँ लिखा है? ख्वाजा अजमेरी का टाइम बताओ तवीज़ देने का क्या था? हजरत बाउलाक नक्शबंद बुखारी किस टाइम तवीज़ लिखते थे? पता है किसी को? किन चक्करों में डाल दिया है कौम को। अल्लाह का बंदा लोगों का भरोसा अल्लाह पर मजबूत करता है, नबी पाक की गुलामी की तरफ लोगों को माइल करता है, दरवाजे रसूल का गदा करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोगों को कमजोर नहीं करता, ज़ौफ़ एतिकादी नहीं पैदा करता। हमारे यहाँ लोग कमजोर हो गए, ज़ौफ़ एतिकादी। बाबा जी ने कह दिया तेनों किसी ने कुछ किया है, अब कोई ना कोई तो दुश्मन होता ही है, बंदा सारा दिन सोचता रहता है। तो आप मजबूत और चंगे भले सियाने बंदे पूछ रहे होते हैं जी वेखो जी मैनू किसी कुछ कीता ते नहीं। मैं कह तेनू किसी कुछ नहीं कीता, बस तू कोई काम करया कर। जिन्ने वेले बंदे हो सारिਆਂ ਨੂੰ जादू हो गया है। कोई काम करो थोड़ा जादू खत्म होवे, कोई ड्यूटी करो, कोई मेहनत करो, कोई आगे बढ़ो जो इस्लाम तरीका बताता है, जद्दोजहद करो। घर बैठे बैठे काला जादू हो गया। बेटा बात पर तवज्जो दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ज्यादा गौर करें जी जो अर्ज कर रहा हूँ। देखो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझसे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बात की, और ये बात ये हदीस सारे जवानों ने लिख लेनी है दिल की तख्ती पे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया अब्दुल्ला सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ संवारना चाहे, संवार नहीं सकती जब तक अल्लाह न चाहे, और सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो ये सहमने का क्या मतलब हुआ जी? डरे डरे रहने का क्या मतलब? हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। डरे नहीं, सहमे नहीं। हमारे औलिया लोगों के अकीदे मजबूत करते, सूफिया नजरियात मजबूत करते, यानी कोई मानने वाला भी नहीं। मुसलमानों का दाता साहब आके बैठ गए, नजरिया पक्का था मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ख्वाजा अजमेर जाके वहां बैठ गए, एक जनाब उन्होंने खैमा लगाया और बैठ, वो तो मजबूत नजरिए वाले लोग थे। कच्ची कच्ची बातें करना लोगों को, वो एक बात लिखी है बुजुर्गों ने, एक बादशाह को वहम हो गया था कि अगर सुबह सुबह को बुरा बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा काम नहीं होता। बदशगुनी लेते हैं ना लोग। तो शिकार खेलने जाता था तो कहता था सारे रास्ते खाली करा दो, फलाना बंदा को अगर कोई बंदा मत्थे लग गया तो पता नहीं शिकार होगा कि नहीं। वो शिकार खेलने निकला, सारी सड़कें खाली करा दी। एक बंदा था बेचारा जंगल से लकड़ियां काट के ला रहा था, अपने बच्चों के लिए चूल्हा जलाना था घर में। उसे पता नहीं था बादशाह आ रहा है। वो चढ़ गया सड़क पे, काबू आ गया फौज के। बादशाह को गुस्सा आया, तुम्हें कहा था अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए तो मेरे काम खराब हो जाते हैं, तुमने रोका क्यों नहीं? उसको पकड़ करना बादशाह ने एक दरख्त से बांध दिया। कहा अगर तो शिकार हो गया, अच्छा शिकार खेलने जा रहा हूं तो इसे आजाद कर दूंगा, और अगर अच्छा ना हुआ तो चूंकि इसकी वजह से नहीं होना लिहाजा सजा दूंगा। अब धूप में बंदे को बांध के रखें और सारा दिन गुजर जाए। शाम को असर के बाद बादशाह वापस आया, कहने लगा खोल दो इसे, मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, वरना मेरे को मत्थे लग जाए तो मेरे काम सारे खराब हो जाते हैं, दिन सही नहीं गुजरता। तो अब वो सुबह से बेचारा बंदा हुआ था, तंग आमद बजांगा आमद। बंदा तंग आया फिर वो सख्त बातें करता है। तो वो बंदा कहने लगा मरना तो है ही पर कुछ अच्छी बात करके मरे। कहने लगा बादशाह तेरा शिकार ठीक हुआ है? कहा ठीक हुआ है। कहा सवेरे मैं तेरे मत्थे लगा था, तेरा दिन तो ठीक गुजरा है, पर तू मेरे मत्थे लगा था, मेरा नहीं ठीक गुजरा। अब सोच के बता मनहूस मैं हूं कि तू है? नौसत लेते हैं लोग, जानबूझकर कमजोर करते हैं, मेरे भाई पक्के हो जाएं। अच्छा एक और बात, एक दिन एक साहब मुझे आके कहने लगे जी किसी ने बंदिश कर दी है, कारोबार बांध दिया है। सच्ची गल दसिया जी, इंज हो सकता है कि अल्लाह किसी दे घर रिज़्क़ कर ले ते राह जो बंदा को बन छड़े? होता है ऐसे? किन चक्करों में पड़े हुए हैं बाबा जी सरकार और फलाने हो। छोड़े आप मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। बाबा सच्चा वो होता है जो रब रसूल का रास्ता दिखाए।
اللہ والوں کی بیعت کا معنی یہ میں غلام ہوں ایک درویش کا، ہم فقیروں کے غلام ہیں، ہم تو غلامی پہ ناز کرتے ہیں، منم غلام علی حیدریم قادری، لیکن میرے عزیز آپ وہ سیکھیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ الذین آمنوا پکا نظریہ، پکا، ہاں محنت کرنی ہے، گھر سے نکلنا ہے، بیٹھے نہیں رہنا، جدوجہد کرنی ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے، نوجوان کام نہیں کرتے۔ نوجوانوں، ایک پیشہ برا یار وہ نہ اختیار کرنا، ایک پیشہ برا وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، مانگنا۔ باقی جو صفائی کر کے جھاڑو دے کے رزق کمائے بڑا اچھا آدمی ہے، جو سویرے اٹھ کے منڈی جائے ریڑھی لگائے وہ بڑا باعزت آدمی ہے۔ ایک پیشہ برا ہے وہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے، کسی دنیا دار سیٹھ نواب کے آگے نہیں جانا، کسی تگڑے رشتہ دار سے امید نہیں لگانی، امیدیں اللہ سے لگائیں۔ کمزور نہ بنے، طاقتور بنے۔ ہم ادھر ادھر امیدیں لگاتے ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کمزور کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ طاقتور رہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صبح اس طرح گھر سے نکل جایا کرو جس طرح پرندے نکلتے ہیں۔ فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو، جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ نکلو، گھر سے نکلو، نکلنے کا ارادہ کرو، پروگرام نکلنے کا بناؤ۔ نکلنے کا پروگرام ہی نہیں لوگ بناتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ کھیتی باڑی کریں، کام کاج کریں، جانور پالیں، جو دیہاتی ماحول میں ممکن ہو سکتا ہے کریں، لیکن اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میرے عزیز کام کریں اللہ۔ اور دوسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ، میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا، میں تھوڑی سی تقریر کرتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں وہ کروں جو یاد رہ جائے، وہ کروں جس کی ضرورت ہو۔ میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بعض دوست بہت اصرار کر کے بعض اوقات وعدہ لے لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کی پابندی کرنی پڑ جاتی ہے۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہے، آپ میری بات پر توجہ رکھیں گے۔ اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، پیروں کے ہاتھ چومنا ضروری نہیں ہوتا، ان کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، ایک دوسرے کو دھکے شکے دینا، اسلام تو کہتا ہے کسی کو دھکا لگے تو حجر اسود نہ چومو، آپ دھکے دے کے پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چکروں سے باہر آئیں، بات مانیں، آپ میری کوئی بات مانیں گے میرے گناہ معاف ہوں گے، میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ، کوئی شے نہیں، اللہ جانتا کیا ہے مسئلہ۔ ایک دین بتانے والے چھوٹے سے آدمی، بات نہیں مانتی قوم۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پہلے لوگ دعا لیتے تھے، آج کل فوٹو لیتے ہیں۔ پہلے ملتے تھے کہتے دعا کرو، اب کہتے ہیں کہتے فوٹو بن جانا۔ وہ بھائی فوٹو کوئی ثواب کا کام ہے، خیر کا کام کریں جو کرنے والا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ مضبوط ایمان، مضبوط عقیدے، اور پھر وَقَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ کا بندہ متقی ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ بولیے۔ نمازی، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، حج کرنے والے کو، سخاوت کرنے والے کو، گناہ سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ پرہیزگار، کوشش کرے گناہوں سے بچے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہو، ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے، ساتھ پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کام کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں نا، دیر بڑی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ناراض ہیں، بولتے نہیں بالکل بھی۔ بتائیں دوائی کھانا مشکل ہے کہ پرہیز کرنا؟ بس سمجھ لو یہ دین میں بھی پرہیز ہی مشکل ہے۔ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، غیبت سے پرہیز، حج کر لیتے ہیں لیکن مال حرام سے پرہیز۔ پرہیز کریں، پرہیز کرنا تقویٰ ہے۔ پرہیز کرنے والا متقی ہے، متقی اللہ کا دوست ہے۔ اپنی زندگی میں تقویٰ، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ کے بندے پرہیزگار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، ہو جاتی ہیں انسان سے خطائیں، مقدور پر کوشش کرتے ہیں کہ بچا جائے، پرہیز کی جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضور تنگ رستے سے بندے نے گزرنا ہونا اور کھلا لباس پہنا ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں کانٹے دار، تو کیسے گزرے گا؟ تو آپ نے کہا ذرا کپڑے سمیٹ کے گزرے، دائیں بائیں توجہ رکھ کے گزرے۔ فرمایا بس حضور دنیا میں بھی ہر طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا توجہ سے بچ کے گزر جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں؟
کہ پیر کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں. کہتے میں تویز لیا سی تے میں ٹھیک ہو گیا, تے وہ تے بندہ دوائی لیا بھی ہو جاتا ہے, پھر ڈاکٹر نو پیر مان لو. اور بھائی اگر تیری گناہوں کی بیماری گئی ہے تو پھر تو ڈاکٹر صحیح پیر ہے, پھر تو تیرا پیر کامل ہے. اور اگر تو پیری مریدی, آج کل نہیں منع کرتے پیر, وہ کہتے نظرانہ آ رہے ہیں نہ سانوں کی لوڑ ہے ڈکنے دی, یہ جرم کرتا ہے کرے, ایتھے تے لنگر تے دھیان نہ پہنچاتا ہے کہ نہیں, باقی چھوڑو. یہی کام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے, نعت کا نعت پڑھ رہا ہے, دنیا چھڑنی پہ تے چھڑ دیاں گا, دامن حضور دا تو 40,000 تو کچھ ہے چھڑ, وہ نہیں چھوڑتا, وہ اس نے سارے لینے ہیں پورے. تقریریں ہو رہی ہیں اور نقابتیں ہو رہی ہیں اور خطابت ہو رہی ہے, بھی آپ اللہ رسول کا دین بیان کریں. اور بڑا ہو گیا, یہ کمائی کا ذریعہ ہے. لوگ کدھر جائیں گے, یہاں بھی ریٹ لگیں گے, یہاں بھی وہی کام ہوگا جو دنیا دار کرتے. خدا کے بندو اللہ سے ڈرو. میں نذرانے کا مخالف نہیں, لیکن آپ نے تو ریٹ رکھنے شروع کر دیے. آپ نے تو کہنا شروع کر دیا پہلے اتنے جمع کراؤ پھر میری گاڑی چلتی ہے. اللہ کے بندے, تقوی, پرہیزگاری, اس کا سبق, اس کا درس, اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. سب سے پہلا تقوی زبان کا, آپ جو بولیں سوچ کے بولیں, زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہ ڈالیں, جو منہ میں آئے کہہ نہ دے, رب سے ڈر کے بات کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, مالک کو اتنا پسند آتا ہے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا. تو تقوی, پرہیزگاری, محتاط, یعنی وہ کسی کا دل توڑنے سے بچتے ہیں, وہ کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں, وہ اذیت دینے سے بچتے ہیں, وہ پریشان. میں آپ سے عرض کروں, ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے جینے کا مسئلہ ہے. ہمیں صرف اپنے سے غرض ہے, دوسرے سے کوئی غرض ہے. ایک درویش گزرے حضرت اجل شیرازی رحمۃ اللہ, مرید بیعت ہوا تو اس نے کہا حضور کوئی وظیفہ. فرمایا وظیفہ یہ ہے جو نبی پاک نے بیان کیا ہے. حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا, یہ تیرا وظیفہ ہے. کئی دنوں کے بعد پھر آیا, کہا حضور کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں. فرمایا اس پر عمل کر جو میں نے تجھے کہا, جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے. جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں مجھے بتائیں وہ کبھی میلا کچیلا مال بیچیں گے, گلے سڑے پھل بیچیں گے, رشوت کا بازار گرم کریں گے؟ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے. بھائی ہم سادی باتوں پر ہم اسی جی معرفت دی گل پوچھنی فقیر نو. معرفت وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی پاک کے فرمان میں ہے. الگ سے کون سی معرفت آپ نے فقیر سے پوچھنی؟ یہی ہے معرفت, اس پر عمل کریں. آپ حضور کی ارشادات سب سے بڑی معرفت ہے, اس پر عمل کریں. اپنی زندگی کو مزین کریں, اپنی ذمہ داریاں کو ادا کریں. آپ کا والد گھر میں بیٹھا ہے, ابا جی بیمار ہے, اماں بیمار ہے, تو پیر صاحب کے پاس ہے. ابا جی اماں جی بیمار ہے, تو تبلیغ کرنے گیا ہوا ہے. یہ جو تیرا اصل حج ہے وہ تو تیرے گھر ہے. بلے شاہ آسمانی اٹھ دیاں پھڑنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. ماں باپ بیمار ہیں, ان کو ضرورت ہے تو دوستوں کے ساتھ سیر کرنے گیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں ابا جی کی صحت کے لیے, بتاؤں کہ رہنے دوں؟ اگر وڈیرے گھر بیمار نے تو ماں اور باپ سے ایک دوائی بتاؤں. کچھ بندے گھوڑتے نے, ہاں نہ نہیں کرتے. بتا دو جی. اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے. آپ مسکرائے ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا ہے. یاروں کو ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج کھانا باہر سے کھانا ہے, ایک دوائی بتاتا ہوں. ابا کو فون کرو, کہنا ابا جی آج روٹی نہیں کھانی, میں آؤں گا, میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. اماں کو فون کرو گھر میں, کہ اماں جی دل بڑا کرتا ہے آج روٹی آپ کے ساتھ کھانی ہے, ذرا میرا انتظار کرنا. اماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, ابا جی کو سکون کی نیند آئے گی. ہوئے ہوئے کوئی مزہ ہے اس کا, کوئی اس کا ذائقہ ہے. ایک دفعہ کہے ابا جی سے کہ ابا جی میرا دل بڑا کرتا ہے, موسم بدل گیا ہے, کپڑے لینے جانا ہے پر میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے, آپ میرے ساتھ چلیں, پھر میں نے خریدنے ہیں. اور یار ان سے پیار تو کر, یہ تیری توجہ کے طالب ہیں, ان کو تو پیسے نہ دے, ٹائم دے. تو متقی بنے گا, تو پرہیزگار بنے گا. تیری بیوی بیچاری نے تجھ سے باتیں کرنی ہیں, تو یاروں سے گھنٹوں گپے لگاتا ہے, وہ کہتی ہے دو میری بھی سن لے.
وہ تیرا ہی لباس ہے جو وہ تجھ سے کہہ سکتی ہے کسی اور سے کہہ سکتی. تیرے پاس ٹائم ہی نہیں. تو باقی ساری کھیلیں کھیل آیا ہے اور بچے تیرے انتظار کر رہے ہیں اور تو ان کو کہتا ہے میں بڑا تھکا ہوا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ. نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کو مصروف رہ سکتا ہے؟ پر حضور تو نواسوں کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے. نبی پاک کے ساتھ تو وہ نماز کے وقت بھی ساتھ آ جاتے. ہم اپنی اصل جو زندگی ہے اس کو خوبصورت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شریعت اسلام، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں جو دادا اللہ نے پسند کیا اس خاندان میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. جو ماں باپ دادی نانا نانی ماموں چاچو اللہ نے پسند کیے وہاں مجھے اللہ نے پیدا کیا. یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے. کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو جو دادا اللہ نے پسند کیا وہ ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے. جو نانا اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہمیں بھی پسند ہونا. اسی دوجیاں نال پیار کرتے ہیں تے اپنے نال. او میرے عزیز، آپ کا لہجہ انداز محبت والا ہو، پیار والا ہو، آپ متقی بنے. یہ جو اپنی مرضی کا سونا، اپنی مرضی کا اٹھنا، اپنی مرضی کا جاگنا، اپنی مرضی کا کھانا، اس سے نکل آؤ. دوسروں کا خیال رکھنا شروع کرو. تھوڑا سولیا کرو نوجوانوں. والدین کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، اپنے گھر میں وقت گزارو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. میرے نبی پاک نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے روٹی کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے. اپنے ارد گرد تھوڑی توجہ کرو. باتیں چونکہ زیادہ نہیں کرنی تھی، بس بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں. ایک ضروری بات اور بھی ہے. اللہ کے جتنے ولی تھے نا، ان کی جوش ہے سب سے زیادہ مضبوط تھی، وہ تھا مصلی. عبادت 2.5 گھنٹے قوم موبائل تے بیوے اور نماز فرض بھی نہ پڑھے. اتکیا جے میرے وال. میرا کوئی دوست اگر مجھے ایک دفعہ کہے نا ٹائم کوئی نہیں تانوں ملن دا، میں کہنا بھائی تیری میری دوستی تے سلام دعا جڑی ہے نا وہ اگے نہیں چل سکتی. تیرے کو ٹائم نہیں تھی، اسی تے اگے بڑے مصروف ہاں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو پہلے صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں. ہم سے تو پوچھو نا کیا ہمارے حالات زندگی ہیں. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو کوئی دوست کہے جی ٹائم نہیں تانوں ملن دا تے تسی دسو تانوں اچھا لگتا ہے؟ بولو نا یار. اللہ مجھے معاف کرے، نقل کفر نہ باشد. جب یہ کہتے ہو کہ میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں، پتہ ہے کتنی ڈاڈی بات کرتے ہو. میرا ایک کلاس فیلو تھا تو میں اسے کہتا نماز پڑھ کہتا بس یار میں ہے اچھا آدمی کہتا یار بس وہ کاروبار بہت پھیل گیا، دعا کرنا یہ میری غلطی ہے. تو چونکہ بے تکلفی تھی تو اس کو چوٹ لگ گئی، آپریشن کرانا پڑا، فریکچر ہو گیا. تو پھر میں تیمارداری کرنے کے لیے گیا 2-3 دفعہ. تو آخری پھیرے میں نے اسے کہا چھوٹی سی بات کرنی ہے، اور میں نے بڑے ادب سے بڑے دھیمے لفظوں میں کہا میں کیا وہ آپریشن کا ٹائم نکلا ہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں. صبح فلائٹ ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ نہ کرو یار ایسے. مصلی آباد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندوں کی راتیں سجدوں میں گزرتی، قیام میں گزرتی ہیں. محفلیں بے شک چھوٹی ہو جائیں، نمازیں نہیں چھوٹی ہونی چاہیے. آپ باقی جگہوں پہ ٹائم کم کریں، عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر، فکری طور پر. تو میری بات مکمل ہوئی. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی. ایک تو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ بھولنا نہیں کہ دیکھیں میں تقریر جو میں کر رہا ہوں میں آپ کو دہرا رہا ہوں، سبق صحیح یاد کرا رہا ہوں. اللہ کا ولی کامل ایمان والا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، اور قریب بیٹھنے والوں کا یقین بھی وہ مضبوط کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی. اور تیسری بات یہ کی کہ مسلح مضبوط، نماز کی پابندی. اور ایک بیچ میں ضمناً میں نے مسئلہ سمجھایا ہے، اے ماپیاں دا ذرا خیال کرو، یہ اپنے بیوی بچوں کو ذرا ٹائم دو، اپنے پڑوسیوں بہن بھائیوں کا ذرا خیال کرو، تھوڑی توجہ کرو. یار ہمارے رشتے ترس گئے. وہ بڑا ٹائم ہے یاروں کو فون کرنے کو، بہن بیچاری کہتی ہے چلو ایک فون ہی آ جائے برا دا، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. میرا خیال ہے جو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، کافی ساری تقریروں کا خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے. اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں، کہ آج ہم درویش کے عرس پہ گئے تھے یہ سیکھ کے آئے ہیں. جس نے زور نہیں پڑی انشاءاللہ تعالی محفل ختم ہوتے ہی پڑھنی ہے.
نماز کی پابندی کرنی ہے، عبادات. اور یہ داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، عورتوں کو دی نہیں. دیکھو اس کا مطلب وہ پسند کرتا ہے، مرد کی داڑھی پسند کر. اور بزرگوں سے میں کہوں گا یار چھوٹی داڑھی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آختے نے رکھ لئی تو پھر پوری رکھیے ایک مٹھی داڑھی. اچھا میں بات تو ختم کرنے لگا تھا، بات یاد آ گئی، میں نے کہا کر جاؤں. بندہ سادہ پیارا لگے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، داڑھی کے ساتھ پیارا لگے تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. تو نورانی چہرہ اسی کا ہے جس کا چہرہ حضور جیسا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اگر کبھی سج گئی تو آپ سج جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اب آپ اس طرح کی دھوم نہیں مچائیں گی جیسے جب میں آیا تھا تو آپ نے مچائی تھی. محفل ابھی جاری ہے نا جی؟